رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ رب العزت کی خصوصی عنایتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے گویا انسان کو زندگی کے مختلف مراحل میں جہاں انسان پھسلتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے مختلف مواقع بھی انسان کو نصیب فرمائے کہ آپ جو ہے ان اعمال کو اختیار کریں اور اپنے اپنے ان مواقع کو جو ہے آپ قیمتی بنائیں، تو اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو رمضان المبارک ان موقعوں میں سے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک میں بھی اللہ رب العزت کو راضی نہ کر سکے خدا نخواستہ، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا حضرت جبریل کی جو ہے یہ بد دعا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو ہمیں اگر کوئی اپنا جسے ہم اپنا مقتدیٰ پیشوا مانتے ہیں، اور آج کے دور میں مثلا ہمارے اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، اور ان میں سے جو اللہ رب العزت کے زیادہ قریب لوگ ہیں، اگر وہ ہمیں کسی قسم کی بد دعا اس قسم کی کر دیں تو ہم ان کے پاؤں سے نہیں اٹھتے اور معافی کے طلبگار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسیوں ارشادات ہیں اس بارے میں کہ رمضان المبارک میں خصوصاً ہر مسلمان کو اپنی بخشش کی فکر کرنی چاہیے، اپنی مغفرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے آخرت کے اعمال کے بارے میں انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ تو پھر اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں بھی سست پڑا رہا تو پھر بھی اس کے پاس مواقع آخری عشرہ ہے، بخشش والا، مغفرت والا، رحمتوں والا، اور اگر سنت اعتکاف نہیں ہو سکا، نفل اعتکاف فرما لیں، اللہ رب العزت کو راضی فرما لیں، تو اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہانے ہیں۔ لیکن ان کو بھی اگر کوئی آدمی نہیں اپناتا تو پھر اس کے لیے بد دعا ہے حضرت جبریل کی گویا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور آمین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس شخص کی تباہی اور بربادی میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی ان مبارک ساعات کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔